بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. دل خوش کن ہلکی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم جو الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے. جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے. بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور تمہیں اے نبی کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اس سورت کا تعارف. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا کے ایک غار میں تھے جب یہ سورت اتری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ سے سن کر یاد کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک سانپ ہم پر کودا. رسول اللہ نے فرمایا اسے مارو. ہم وہ جھپٹے لیکن وہ نکل گیا. تو آپ نے فرمایا تمہاری سزا سے وہ بچ گیا جیسے تم اس کی برائی سے محفوظ رہے. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ صاحبہ ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں اس سورت کی قرات کرتے ہوئے سنا ہے. بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے سن کر ان کی والدہ ام الفضل نے فرمایا پیارے بچے، آج تو تم نے یاد دلا دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سورت کو مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے آخری مرتبہ سنا ہے. بعض بزرگ صحابہ رضوان اللہ علیہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے تو مروی ہے کہ مذکورہ بالا قسمیں ان اوصاف والے فرشتوں کی کھائی ہیں. بعض کہتے ہیں پہلے کی 4 قسمیں تو ہواؤں کی ہیں اور 5ویں قسم فرشتوں کی ہے. بعض نے توقف کیا ہے کہ والمرسلات سے مراد یا تو فرشتے ہیں یا ہوائیں ہیں. ہاں والعاصفات نے کہا ہے کہ اس سے مراد تو ہوائیں ہیں. بعض عاصفات میں یہ فرماتے ہیں اور ناشرات میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے. یہ بھی مرضی ہے کہ ناشرات سے مراد بارش ہے. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرسلات سے مراد ہوائیں ہیں، جیسے اور جگہ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، یعنی ہم نے ہوائیں چلائیں جو ابر کو بوجھل کرنے والیاں ہیں. ایک اور جگہ فرمایا يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، یعنی اپنی رحمت سے پیش کر اس کی خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہ چلاتے ہیں. عاصفات سے بھی مراد ہوائیں ہیں، وہ نرم ہلکی اور دھیمی دھیمی ہوائیں تھیں. یہ ذرا تیز جھونکوں والی اور آواز والی ہوائیں ہیں. ناشرات سے مراد بھی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو آسمان میں ہر چہار سو پھیلا دیتی ہیں اور جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے انہیں لے جاتی ہیں. فارقات اور ملقیات سے مراد البتہ فرشتے ہیں جو اللہ کریم کے حکم سے رسولوں پر وحی لے کر آتے ہیں، جس سے حق و باطل، حلال و حرام میں، ضلالت و ہدایت میں امتیاز اور فرق ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کے عذر ختم ہو جائیں اور منکرین کو تنبیہ ہو جائے. قیامت قریب ہے. ان قسموں کے بعد فرمان ہے کہ جس قیامت کا تم اے انسانوں، اے کافروں، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن تم سب کے سب اول آخر والے اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے کرتوت کا پھل پاؤ گے. نیکی کی جزا اور بدی کی سزا
سور پھونک دیا جائے گا اور ایک چٹیل میدان میں تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ یہ وعدہ یقیناً حق ہے اور ہو کر رہنے والا اور لازمی طور پر آنے والا ہے۔ اس دن ستاروں کا نور اور ان کی چمک دمک مانند پڑ جائے گی جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ایک اور جگہ ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ جیسے ایک اور جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، ایک اور جگہ ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے اور اس دن وہ چلنے لگیں گے، بالکل نام و نشان مٹ جائے گا اور زمین ہموار بغیر اونچ نیچ کے رہ جائے گی اور رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اس وقت مقررہ پر انہیں لایا جائے گا۔ جیسے اور جگہ ہے یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے شہادتیں لیں گے۔ جیسے اور جگہ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، نام اعمال دے دیے جائیں گے، نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسولوں کو ٹھہرایا گیا تھا اس لیے کہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، جیسے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِلَى آخر الآیہ، یہ خیال نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے اور انتقام لینے والے ہیں۔ جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اسی دن کو یہاں فیصلے کا دن کہا گیا۔ پھر اس دن کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا میرے معلوم کرائے بغیر اے نبی تم بھی اس دن کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتے، اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے سخت خرابی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے یعنی منی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں پر وائے اور افسوس ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گنہگاروں کا انجام ہلاکت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے میرے رسولوں کی رسالت کو جھٹلایا میں نے انہیں تہس نہس کر دیا، پھر ان کے بعد اور آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ہم نے انہیں اسی طرح غارت کر دیا۔ ہم مجرموں کی غفلت کا یہی بدلہ دیتے چلے آئے ہیں۔ اس دن ان جھٹلانے والوں کی درگت ہوگی۔ پھر اپنی مخلوق کو اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے اور منکرین قیامت کے سامنے دلیل پیش کرتے ہوئے کہ ہم نے اسے حقیر اور ذلیل قطرے سے پیدا کیا جو خالق کائنات کے سامنے ناچیز محض تھا، جیسے سورہ یاسین کی تفسیر میں گزر چکا کہ اے ابن آدم بھلا تو مجھے عاجز کر سکے گا؟ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے یعنی منی سے، پھر اس قطرے کو ہم نے رحم میں جمع کیا جو اس پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اسے بڑھاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔
مدت مقررہ تک وہ وہیں رہا، یعنی 6 مہینے تا 9 مہینے۔ ہمارے اس اندازے کو دیکھو کہ کس قدر صحیح اور بہترین ہے۔ پھر بھی اگر تم اس آنے والے دن کو نہ مانو گے تو یقین جانو کہ تمہیں قیامت کے دن بڑی حسرت اور سخت افسوس ہوگا۔ پھر فرمایا، کیا ہم نے زمین کو یہ خدمت سپرد نہیں کی کہ وہ تمہیں زندگی میں اپنی پیٹھ پر چلاتی رہے اور موت کے بعد بھی تمہیں اپنے پیٹ میں چھپا رکھے قبر کے اندر؟ پھر زمین کے نہ ہلنے جلنے کے لیے ہم نے مضبوط وزنی بلند پہاڑ اس میں گاڑ دیے، اور بادلوں سے برستا ہوا اور چشموں سے رستا ہوا ہلکا زور ہضم خوشگوار پانی ہم نے تمہیں پلایا۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے، چلو 3 شاخوں دار سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل قلعے کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ آج جھوٹا جاننے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، پس تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جو کفار قیامت کے دن کو، جزا سزا کو، جنت دوزخ کو جھٹلاتے تھے، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ لو، جسے سچا نہ مانتے تھے وہ سزا اور دوزخ یہ موجود ہے، اس میں جاؤ۔ اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اونچے ہو کر ان میں 3 پھانسیاں کھل جاتی ہیں، 3 حصے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی دھواں بھی اوپر کو چڑھتا ہے، جس سے نیچے کی طرف چھاؤں پڑتی ہے اور سایہ معلوم ہوتا ہے، لیکن فی الواقع نہ تو وہ سایہ ہے نہ آگ کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ یہ جہنم اتنی تیز و تند، سخت اور بکثرت آگ والی ہے کہ اس کی چنگاریاں جو اڑتی ہیں وہ بھی مثل قلعے کے اور تناور درخت کے مضبوط لمبے چوڑے تنے کے ہیں۔ دیکھنے والے کو یہ جچتا ہے کہ گویا وہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں یا کشتیوں کے رسے ہیں یا تانبے کے ٹکڑے ہیں۔ جہنم کا ذکر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم جاڑے کے موسم میں 3 ہاتھ کی یا کچھ زیادہ لمبی لکڑیاں لے کر انہیں بلند کر لیتے، اسے ہم قصر کہا کرتے تھے۔ کشتی کی رسیاں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو خاصی اونچی قد آدم کے برابر ہو جاتی ہیں، اسی کو یہاں مراد لیا گیا ہے۔ ان جھٹلانے والوں پر حسرت و افسوس ہے، آج نہ یہ بول سکیں گے اور نہ انہیں عذر و معذرت کرنے کی اجازت ملے گی، کیونکہ ان پر حجت قائم ہو چکی اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو گئی۔ اب انہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کریم میں ان کا بولنا، مکرنا، چھپنا، عذر کرنا بھی بیان ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ حجت قائم ہونے سے پہلے عذر معذرت وغیرہ پیش کریں گے۔ جب سب توڑ دیا جائے گا اور دلیلیں پیش ہو جائیں گی تو اب بول چال، عذر و معذرت ختم ہو جائے گی۔ غرض میدان حشر کے مختلف مواقع اور لوگوں کے مختلف حالتیں ہوں گی، کسی وقت یہ کسی وقت وہ۔ اسی لیے یہاں ہر کام کے خاتمے پر جھٹلانے والوں کی خرابی کی خبر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن ہے، اگلے پچھلے سب یہاں جمع ہیں۔ اگر تم کسی چالاکی اور مکاری سے، ہوشیاری اور فریب ہی سے میرے قبضے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، پوری کوشش کر لو۔ خیال تو فرمائیے کہ کس قدر دل ہلا دینے والا فقرہ ہے۔ پروردگار عالم خود قیامت کے دن ان منکروں سے فرمائیں گے کہ اب خاموش کیوں ہو،
وہ चलत फिरत चालाकी और बेबाकी क्या हुई? देखो मैंने तुम सबको एक मैदान में हस्बे वादा जमा कर दिया। आज अगर किसी हिकमत से मुझसे छूट सकते हो तो कमी ना करो। जैसे और जगह अल्लाह ने फरमाया, या मअशर अल-जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू इला आखिरिल आया। यानी ए जिनो इंस के गिरोह, अगर तुम आसमान और जमीन के किनारों से बाहर चले जाने की ताकत रखते हो तो निकल जाओ, मगर इतना समझ लो कि बगैर कुव्वत के तुम बाहर नहीं जा सकते और वो तुम में नहीं। और जगह अल्लाह ने फरमाया, वला तदुर्रूनहु शैआ, यानी तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सहीह मुस्लिम में हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, ना तो तुम्हें मुझे नफा पहुंचाने का इख्तियार है, न नुकसान पहुंचाने का, न तुम मुझे कोई फायदा पहुंचा सकते हो, न मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। अबू अब्दुल्लाह जदली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं बैतुल मक़दिस गया, देखा कि वहाँ उबादा बिन सामित और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा और उनके साथ कअब अल-अहबार रहमतुल्लाह अलैहि ये सब बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी बैठ गया तो मैंने सुना कि उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम अदलों पिछलों को एक चटील साफ मैदान में जमा करेंगे। आवाज देने वाला आवाज देकर सबको होशियार कर देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज का दिन फैसलों का दिन है, तुम सब अगले पिछलों को मैंने जमा कर दिया है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई दगा फरेब मकर हीला कर सकते हो तो करो। सुनो, मुतकब्बिर सरकश मुनकिर और झुटलाने वाला आज मेरी पकड़ से बच नहीं सकता और न कोई नाफरमान शैतान मेरे अजाबों से निजात पा सकता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, लो एक हदीस में भी सुना दो। उस दिन जहन्नम अपनी गर्दन दराज करके लोगों के बीचों बीच पहुंचकर बआवाज़ बुलंद कहेगी, ऐ लोगों, 3 किस्म के लोगों को अभी ही पकड़ लेने का मुझे हुक्म मिल चुका है। मैं इन्हें खूब पहचानती हूँ। कोई बाप अपनी औलाद को और कोई भाई अपने भाई को इतना न जानता होगा जितना मैं उन्हें पहचानती हूँ। आज ना तो वो मुझसे कहीं छुप सकते हैं, न कोई उन्हें छुपा सकता है। एक तो वो जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया हो यानी मुशरिक, दूसरे वो जो मुनकिर और मुतकब्बिर हो, और तीसरे वो जो नाफरमान शैतान हो। फिर वो मुड़ मुड़ कर चुन चुन कर इन औसाफ के लोगों को मैदान हश्र में से छांट लेगी और एक एक को पकड़ पकड़ कर निगल जाएगी और हिसाब से 40 साल पहले ही ये जहन्नम वासिल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे, आमीन। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व अयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। बेशक परहेजगार लोग सायों में हैं और बहते चश्मों में और उन मेवों में जिनकी वो ख्वाहिश करें। ऐ जन्नतियों, खाओ पियो सहता पचता अपने किए हुए अमाल के बदले। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। उस दिन सच्चा न जानने वालों के लिए वैल अफसोस है। ऐ झुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खा लो बरत लो, बेशक तुम गुनहगार हो। क़यामत के लिए झुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। उनसे जब कहा जाता है कि रुकू कर लो तो नहीं करते। उस दिन झुटलाने वालों की तबाही है। अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? सामईन, अब इन आयतों की तफसीर समाअत कीजिए। जन्नत और जन्नतियों का जिक्र। गुज़िश्ता आयतों में चूंकि बदकारों की सजाओं का बयान हुआ था, यहाँ नेककारों की जजा का बयान हो रहा है कि जो लोग मुत्तकी परहेजगार थे, अल्लाह के इबादत गुजार थे, फराइज और वाजिबात के पाबंद थे, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से हराम कारियों से बचते थे, वो क़यामत के दिन जन्नतों में होंगे जहाँ किस्म किस्म की नहरें चल रही हैं।
गुनहगार सियाह बदबूदार धुएं में घिरे हुए होंगे और नेक किरदार जन्नतियों के घने ठंडे और पुरकैफ सायों में लेटे बैठे होंगे। सामने साफ शफाफ चश्मे अपनी पूरी रवानी से जारी होंगे। किस्म किस्म के फल मेवे और तरकारियां मौजूद होंगे, जिसे जब जी चाहे खाएंगे। न रोक टोक होगी, न कमी और नुकसान का अंदेशा होगा, न फना होने और खत्म होने का खतरा होगा। फिर हौसला बढ़ाने और दिल में खुशी को दोबारा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बार बार फरमान होगा कि ऐ मेरे प्यारे बंदो, ऐ जन्नतियों, तुम बखुशी और बाफरागत सहता पछता खूब खाओ पियो। हम हर नेककार परहेजगार मुखलिस इंसान को इसी तरह भला बदला और नेक जज़ा देते हैं। हाथ जुटलाने वालों की तो आज बड़ी खराबी है। इन जुटलाने वालों को धमकाया जाता है कि अच्छा दुनिया में तो तुम कुछ खा पी लो, बरस बरता लो, फायदे उठा लो, अनकरीब ये नेमतें भी फना हो जाएंगी और तुम भी मौत के घाट उतरोगे। फिर तुम्हारा नतीजा जहन्नमी है, जिसका जिक्र अभी गुजर चुका। तुम्हारी बदामालियों और सियाहकारियों की सजा हमारे पास तैयार है। कोई मुजरिम हमारी निगाह से बाहर नहीं। क़यामत को हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारी वही को न मानने वाला, उसे झूठा जानने वाला क़यामत के दिन सख्त नुकसान में और पूरे खसारे में होगा। उसकी सख्त खराबी होगी, जैसे और जगह अल्लाह ने फरमाया, नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन गलीज़। दुनिया में हम इन्हें थोड़ा सा फायदा पहुंचा देंगे, फिर तो हम इन्हें सख्त अज़ाब की तरफ बेबस कर देंगे। एक और जगह फरमाया, इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन फ़िद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश-शदीद बिमा कानू यकफ़ुरून। यानी अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधने वाले कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में यूं ही सा फायदा उठा लें, फिर इनका लौटना तो हमारी ही तरफ है। हम इन्हें इनके कुफ्र की सजा में सख्त तर अज़ाब चखाएंगे। फिर फरमाया कि इन नादान मुनकिरों को जब कहा जाता है कि आओ अल्लाह के सामने झुक तो लो, जमात के साथ नमाज तो अदा कर लो, तो इनसे ये भी नहीं हो सकता। इससे भी जी चुराते हैं, बल्कि इसे हकारत से देखते हैं और तकब्बुर के साथ इनकार कर देते हैं। इनके लिए जो झुटलाने में उम्रें गुजार देते हैं, क़यामत के दिन बड़ी मुसीबत होगी। फिर फरमाया, जब ये लोग उस पाक कलाम कुरान मजीद पर भी ईमान नहीं लाते, तो फिर किस कलाम को मानेंगे। जैसे और जगह फरमाया, फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर और अल्लाह की आयतों पर जब ये ईमान न लाए, तो अब किस बात पर ईमान लाएंगे। सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह, इस सूरत की तफसीर मुकम्मल हुई।